الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بابا دبل پڑھنے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کی بھی پناہ مند بارگاہ خیرالانام کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کی بابرکت بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم مجھے حق سچ کہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے حق سن کر حق سنا کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و حضرات، خلاق عالم نے جب کائنات کو تخلیق فرمایا، کائنات کا جب وجود تخلیق کیا گیا تو ضرورت تھی کہ اس کائنات کے اس وجود کو تخلیق کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی طریقہ بھی گزارنے کا، رہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، معاشرت معاملات کے لیے کوئی طریقہ بھی وضع کیا جائے، سبحان اللہ، اور ایسا ایک قاعدہ متعین ہو کہ جس قاعدے کو لے کر یہ دنیا چلے اور نظام چلتا رہے، اس کا ایک اصول ضابطہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جہاں ایک جہان آباد ہوگا وہاں ان کے درمیان کے معاملات میں ہوں گے، اختلاف بھی ممکن ہے، ان کے درمیان جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، بول چال کے معاملات میں بھی، معاشرتی زندگی کے اندر بھی ان کے لیے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے چاہا کہ ایسا قانون ہو تو وہ قانون شریعت اللہ نے ہمارے اوپر نافذ فرمایا، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ وہ قانون شریعت کا تھا جو اللہ نے ہم پہ نافذ فرمایا، جس شریعت کے قانون کو حضرت آدم سے لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی بیان کرتے رہے، سبحان اللہ۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرکار نے بھی اپنے حیات طیبہ کے اندر 23 سال تک وہی قانون بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے پاک نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قرآن آ گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب ان سے فرما دیں کہ آج کے دن تمہارا دین تم پہ مکمل ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمام ہو گئی ہے، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے جو دین چناؤ کیا گیا ہے، پسند کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام، سبحان اللہ۔ حضرات سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب ذرا یہاں پہ توجہ فرمائیں، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دے دیا، یہ شریعت مکمل ہو گئی، ضابطہ بولے نا، ضابطہ مکمل ہو گیا، دین آ گیا، دین نافذ ہو گیا، سبحان اللہ۔ ایک قانون وضع ہو گیا اور اس قانون کے تحت یہ نظام زندگی آگے چلے گی جو قانون میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اب حضرات محترم توجہ کیجئے گا، جب میرے نبی علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرمایا، میرے نبی علیہ السلام کا ظاہری وصال با کمال ہوا، تو اس سے پہلے میرے نبی نے فرمایا لوگو، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، فرمایا پہلے جب ایک نبی جاتا تھا تو تبلیغی امت کے لیے دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ دوسرا نبی آ جاتا تھا اور امت کی اصلاح کرتا تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی، اس طرح یہ سلسلہ ہائے کائنات آگے بڑھتا تھا، سبحان اللہ۔ یہ کائنات کا نظام آگے چلا کرتا تھا اور سلسلہ آگے بڑھا کرتا تھا، تو فرمایا میرے بعد تو نبی ہے ہی کوئی نہیں، فرمایا میرے نبی نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سبحان اللہ۔
فرمایا لوگوں میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کیسے ممکن ہو جو شریعت نے قانون بیان کیا ہے، جو شریعت نے طریق بیان کیا ہے، جو دستور شریعت ہے، اب یہ امت کو کیسے پہنچے گا جبکہ کسی اور نے تو آنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دروازہ نبوت کو بند کر دیا گیا۔ مولا یہ کس کی ذمہ داری عائد کر دی گئی؟ کون ہے جو اس منصب کو سنبھالے گا؟ کون ہے جو اس منصب کے اوپر رہ کر اس کے فرض کو نبھائے گا؟ تو اللہ کریم نے قرآن کے اندر یہ ضابطہ بیان فرما دیا ہے۔ لوگوں میرا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا لوگوں تم بہترین امت ہو جس کائنات کے اندر بھیجا گیا ہے۔ مولا کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکا کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ حکم نافذ کر دیا گیا، یعنی نیکیوں کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ اللہ کریم نے ہمارے ذمہ نافذ فرما دیا۔ تو میرے بھائیو توجہ کرنا، میرے کریم محبوب علیہ السلام کا جب ظاہری وصال ہوا، ظاہری وصال کے بعد پھر خلافت کا دور شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔ نبوت کے بعد کس کا دور ہے جی؟ خلافت۔ یہ بات ذہن میں آ گئی نا؟ اب ذرا میرے بھائیو توجہ سے جملے پہ توجہ کیجیے گا، میں جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کریم محبوب کے منصب پہ جو بندہ فائز ہوا اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر کے بعد عمر کا دور آیا، عمر کے بعد جناب حضرت عثمان ذی النورین کا دور آیا، اور چوتھے خلیفہ برحق حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دور آیا۔ جناب علی المرتضی کون؟ جس نے 4 سال 8 ماہ 9 دن تک منصب خلافت پہ فائز رہ کر جناب والا شریعت کے احکام کو امت میں نافذ فرمایا۔ عزیزان من توجہ کیجیے گا، اب غور کیجیے گا نا، میرے رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا، اسی کی ضمن میں آگے جائیں گے۔ اب یہ ضمن کیا ہے؟ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم کے بعد، سرکار کے ظاہری وصال کے بعد خلافت کے نظام کو رائج فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سا قانون ہے جس کے ضمن میں یہ بات ہو رہی ہے؟ یہ شریعت کے ضمن میں بات کر رہا ہوں میرے بھائی، شریعت کے دائرے میں مسلمان کے سامنے میں بات کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیے گا نا، پہلا جو منتخب کیا گیا خلیفہ وہ کون؟ ذرا آہستہ بولو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق۔ دوسرا خلیفہ برحق کون؟ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے خلیفہ برحق کون؟ حضرت عثمان ذی النورین۔ چوتھے خلیفہ برحق کون؟ حضرت علی المرتضی۔ ان چاروں خلفاء کو کس نے منتخب کیا؟ رعایا نے منتخب فرما کر ان کی ذمہ یہ نافذ فرما دیا، ان کو یہ حکم تفویض کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا آگے چلنا، اب ذرا توجہ کیجیے گا نا، خلیفہ برحق کی بات کر رہا ہوں، خلیفہ برحق کی بات ہونے لگی ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یہ کیوں نافذ ہوئی ہے جی؟ ان کو کیوں متعین کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کی شریعت کے احکام کو امت پہ رائج رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو پڑھا تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ قرآن ہی کو آگے لے کے چلیں گے تو نجات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان من توجہ کیجئے گا نا، اللہ کا قرآن ہے، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔
فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں جو نعمتیں ہیں ان کے جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہلوں تک پہنچائی جائیں، سبحان اللہ، ان کے اہلوں تک پہنچائی جائیں۔ جو امانت ہے وہ کس کے تک پہنچے؟ بھئی بولو نا یار، اہل تک پہنچنی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے۔ توجہ، یہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ شریعت کے جو احکام ہیں، جو امانتیں ہیں، وہ کس کے پاس ہوں؟ اہل کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ حکم ہے کہ نہیں؟ بھئی بولو نا پیارو، حکم ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، قانون شریعت ہے، اور یہ عبارت النص ہے شریعت میں، قاعدے میں شریعت پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنی ہے گا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت کی نا مدینے کی جانب، سبحان اللہ، تو سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا، میں علی یہ امانتیں ہیں، یہ جن جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچا کر مدینے میں آنا ہے، سبحان اللہ، ان تک پہنچا کر مدینے میں آنا ہے۔ وہ مکے میں رہنے والی مانتے تھی، مکے میں کے لوگوں کے مانتے تھی، سرکار نے وہ سب حضرت علی کی سپرد کی، اور حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک ایک بندے کو امانتیں ادا کی، پھر مدینے میں گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت علی کی امانت، سبحان اللہ، یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کی امین ہونا۔ سبحان اللہ، اب ذرا توجہ کیجئے گا، جو اتنا بڑا امین ہے، امین جس کو حضور نے امانتیں سپرد کی، اب ذرا توجہ کرنا، جب چوتھے خلیفہ برحق ہوئے، امت نے حکومت کی امانت ان کے حوالے کی۔ سبحان اللہ، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب غور کرنا، جب امت نے خلیفہ برحق حضرت امیر المومنین جناب حیدر قرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کے سر خلافت کا امامت کا جو بوجھ تھا یا امانت کی ذمہ داری تھی، وہ حضرت علی کو دی۔ سبحان اللہ، تو جو ایسا امین ہو، سبحان اللہ، وہ بتائیں کہ اس نے کیسے اس امانت کو پورا کیا ہوگا، سبحان اللہ، اس نے اس امانت کو کیسے پورا کیا ہوگا، ذرا اسی کو تو دیکھنا ہے نا۔ سبحان اللہ، بھائی بولتے نہیں ہو، توجہ میری جانب رہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے حضرات کی؟ کوئی نہیں۔ اب غور کیجئے گا، حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم منصب خلافت پہ فائز ہوئی ہے، سبحان اللہ، خلافت کے منصب پہ، بھئی آپ کی توجہ کہیں اور ہے، خلافت کے منصب پہ فائز ہوئی ہے۔ ہوا یہ کہ آپ کے پاس ایک سودا نامی خاتون آ گئی، کیا نام تھا جی؟ سودا نامی خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، آپ نے جو ہم پہ بندہ لگایا ہے ڈیوٹی پہ، وہ ہم پہ ظلم کرتا ہے، صحیح حق ادا نہیں کرتا ہے۔ تو ذرا غور کرنا عزیزان من، برادران گرامی قدر، امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا اور ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی باری تعالیٰ تو جانتا ہے علی المرتضیٰ نے جس بندے کو چنا ہے، علی المرتضیٰ نے جس کے ذمہ یہ فرض اور منصب جس کے سر پہ رکھا ہے، کس نیت کے ساتھ رکھا ہے، یا اللہ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ وہ بندوں کے درمیان عدل کرے، لوگوں کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرے، لوگوں کے معاملات کو صحیح معنوں میں ادا کرے۔ روتی رہی، پھر آپ نے اپنی پاکٹ کے اندر سے کھال نکالی، کھال کے اس چمڑے کے اوپر ایک خط لکھا، اور بسم اللہ شریف لکھنے کے بعد حضرت امیر المومنین نے فرمایا، اے بندے، جو ذمہ تیرے لگا دیا گیا ہے، تیرے اوپر تو سامنے میں موجود نہیں ہوں، لیکن تجھے میں تلقین کرتا ہوں، اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے جاؤ۔
لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، کسی کے ساتھ جناب والا معاملہ ایسا نہ کرنا جو انحراف شریعت کا ہو، یہاں تک کہ تیرے اوپر کوئی دوسرا بندہ نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں پتہ چلا جناب امیر المومنین جناب حضرت علی المرتضی حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب منصب خلافت پہ فائز ہوئے تو آنے والے ہر بندے کو یہ سبق دے دیا، لوگوں جس منصب پہ بھی فائز ہو جاؤ اس منصب کی ذمہ داریاں تیرے لیے امانت ہوا کرتی ہیں، صحیح معنوں میں اسے پورا کرو، یہی حکم ربانی ہے، یہی حکم ربانی ہے۔ میرے بھائی توجہ کرنا، اب میں دوسری جانب بڑھتا ہوں، چونکہ آنے والے حالیہ الیکشن کے ضمن میں بات کروں گا شریعت کے دھارے کے اندر رہ کر۔ آج چونکہ دروازوں پہ بار بار دستک ہوتی ہے، کوئی دائیں سے بھی آتا ہے تو کہتا میرے ساتھ چلیے، کوئی بائیں سے بھی آ کر کہتا میرے ساتھ چلیے اور مجھے سپورٹ کیجئے۔ میں آپ کے سامنے رب کا قرآن رکھنا چاہتا ہوں اور تلقین کروں گا کہ رب العالمین کے اس قرآن کی آیت کو اپنے ذہن میں رکھو اور سمجھا کرو اور پھر جا کر جناب والا آگے بڑھنا، غور کرنا اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا لوگوں جو تمہیں حکم کر دیا گیا ہے وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا تم اس کو امانت اس کے حوالے کیا کرو جو تم میں اس امانت کا اہل ہو۔ سبحان اللہ۔ جو اس امانت کا اہل ہو۔ تو جب جناب والا تم میں یہاں بیٹھا بندہ یہ جانتا ہے ووٹ بھی ایک سبحان اللہ امانت ہے، امانت اس بندے تک پہنچانا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس کا بولو جو اس کا اہل ہو، جو شریعت کا پاسدار ہو، جو میرے آقا کی شریعت کا لحاظ رکھنا ہو، جو جناب والا قانون شریعت کا پاسدار ہو، جو جناب والا نمازی بھی ہو، جس کی نگاہوں میں حیا بھی ہو، جو ظلم کرنے والا بھی نہ ہو، جو شرابی بھی نہ ہو، جو کبابی بھی نہ ہو، جو زانی بھی نہ ہو، اخلاق کے دائرے اور دھارے بھی پورے کرتا ہو، شریعت کا جناب والا محافظ بھی نظر آئے، قرآن کا دائی بھی نظر آئے۔ یہ امانت تیرے ذمہ لگا دی گئی ہے۔ جب کوئی بندہ یہاں سے جائے گا آگے جا کر اس نے کوئی غلط کر دیا تو قیامت کے دن تو میں سارے مجرم بن جائیں گے، سارے مجرم بن جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں آ جائیں گے۔ یہاں تو بڑے بڑے لوگ سامنے آتے ہیں، برادریوں کو بیچ دیا جاتا ہے، قبیلوں کو بیچ دیا جاتا ہے، ہر ایک کو فروخت کر دیا جاتا ہے، نہیں دیکھا جاتا یہ بندہ شریعت کے مطابق اپنے عمل کرے گا کہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بندہ شریعت کا جناب والا محافظ ہے کہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ کون ہے، نہیں دیکھا جاتا۔ لوگ جناب والا خاموشی سے فیصلے کر دیتے ہیں، میں نے کہا فیصلے کرو جو تمہاری مرضی ہے، لیکن ایک مرتبہ ذرا شریعت کو بھی دیکھ لو نا، رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ کسی کو میری بات ناگوار تو نہیں گزرے؟ ذرا بولو سبحان اللہ یار۔ ذرا دائیں بائیں دیکھنا اور ان معاملات کو شریعت کے قانون کو اور طریقے شریعت کو سامنے دیکھنا۔ میں نہیں کہتا فلاں کو سپورٹ کرو فلاں کو نہ کرو، نانا ذرا تمہیں پتا ہوگا کہ ماضی میں کون شریعت مصطفیٰ کا باغی کون ایسا بندہ ہے جس نے ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے، کون ایسا بندہ ہے جس نے جناب آسیوں کو باہر بھیجوایا، کون ایسا بندہ ہے جس نے غازی ممتاز کو عاشق رسول کو تختہ
دار پہ لٹکایا؟ کون ایسا بندہ ہے جس نے قادیانیوں کو نوازا؟ مصطفیٰ کی ختم نبوت کے معاملات میں جناب اللہ اس نے اپنی معاملات کو شامل کرنا چاہا، اغیار کو راضی کرنا چاہا۔ یاد رکھنا، توجہ کرنا میرے بھائیوں، اس بندے کو چن کے آگے لے کے آؤ جو تمہارے معاشرتی زندگی کے لیے بھی موضوع نظر آئے، تمہاری شریعت کے لیے بھی موضوع ہو۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ اور یہی جناب حضرت علی المرتضیٰ حیدر اقرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی فرمان ہے۔ کون علی؟ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ بولو نا سبحان اللہ یار، ناراض بیٹھے ہو کہتے سبحان اللہ یار، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اب غور کرنا، یہ شریعت ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، کہا جاتا ہے کہ علماء یہ سیاست کی بات منبر پہ نہ کیا کریں، کہا جاتا ہے، سننے کو ملتا ہے۔ ابھی چند یوم پہلے ایک سردار سلطان حیدر وہ کہہ رہا تھا جی علماء صرف بس نماز پڑھائیں، علماء صرف ایسا کریں کہ لوگوں کو بس نماز پڑھا دیں، جنازے پڑھا دیں، ان کا کوئی کام نہیں کہ یہ سیاست کے معاملات میں مخل ہوں۔ میں نے کہا اچھا آپ کب آئے؟ یہ کب 2023 کا یا 24 کا برانڈ ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے شریعت، اور جب شریعت منبر اور سیاست جب جدا ہوئی ہے، منبر اور سیاست جب جدا ہوئی ہے تو حالات یہ ہوئی ہے، اور جب یہ دونوں ایک جگہ پہ تھے تو معاشرے میں عدل تھا، انصاف تھا۔ میں بولتے نہیں ہو نا، میں بولو نا یار، یاد رہے کہ جب یہ دونوں ایک جگہ پہ تھے، جب یہ دونوں ایک جگہ پہ تھے تو معاشرے میں امن تھا، عدل تھا، شریعت تھی، طریقت تھی، ادب تھا، سکون تھا۔ جب یہ دونوں جدا ہوئے، جب یہ دونوں جدا ہوئے تو معاشرے میں عیار آ گئے، معاشرے میں بدماش آ گئے، معاشرے میں ان لوگوں کو ہاتھ میں ہم نے اپنے جناب والا اپنی باغ اور دوڑ دے دی، جن کا ایک کچن جن کے ہاتھ سے نہیں چل سکتا، جو اپنا گھر نہیں چلا سکتے، ہم نے ان کے ہاتھوں میں ملک دے دیا۔ تو عرض کروں گا توجہ کرنا، یہ کون کہتا ہے کہ علماء شریعت میں سیاست نہیں کر سکتے یا سمجھتے نہیں ہیں؟ یار یاد رکھنا، سیاست ہے ہی دین کے اندر۔ ابوبکر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ عثمان کون ہے؟ علی کون ہے؟ معاویہ کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کون ہے؟ تو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ حضرت امام مہدی آئیں گے، 40 سال مسلم خلافت پہ فائز رہیں گے، نظام و نسق سارا سنبھالیں گے، وہ کیا کریں گے؟ میں بولتے نہیں ہو تمہیں؟ پتہ نہیں کہاں سے یہ دنیا آ گئی، پتہ نہیں کون سے، جتنا بھی بڑا جاہل ہوتا ہے وہ آ کر علماء پہ چڑھ دوڑتا ہے، جس کو اندر سے جس کا جتنا زیادہ معدہ خراب ہوتا ہے اس کے سارے ٹارگٹ علماء ہوتے ہیں۔ ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ جس سے سورہ اخلاص پڑھنے نہ آئے وہ بھی علماء پہ، جس سے سورہ کوثر پڑھنے نہ آئے وہ بھی علماء پہ چڑھ دوڑے، جو جناب والا لفظ خاتم النبیین نہ پڑھ سکے وہ بھی علماء پہ چڑھ دوڑے۔ تمہیں نہیں پتا علماء ہیں کون؟ میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ وراثت میں صرف مسلح تو نہیں آیا، ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ مسلح صرف وراثت میں تو نہیں آیا، مصطفیٰ کی ساری شریعت وراثت میں آئی ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ اس لیے میرے بھائی توجہ کرنا ہو، ذرا سمجھنا، میں بات آگے لے کے چلوں، ذرا غور کرنا۔
میں نہیں کہہ رہا مجھے نہیں کسی کی یہاں بات کرنے کی کسی کی، بہرحال یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، توجہ رکھنا، غور کرنا میری بات کو انسائی، وہ کہتے ہیں نا کہ دائیں بائیں سے خالی ذہن ہو کر سوچیں اور غور کریں اور شریعت کی دھارے میں اس کو تولیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور توجہ کرنا، آپ اس بندے کو دیکھیں، سپورٹ کریں کہ جو شریعت چاہے، جو شریعت کا محافظ بنے، جو شریعت کی جناب والا ناؤ نسق اور شریعت کا نظام لے کے آنے کی کوشش کرے۔ بولتے نہیں ہو اور ڈلہ بولو، کسی نے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے نا، کیونکہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ غلط کرنی ہی نہیں تھی، ہضم بھی نہیں کرنی تھی، سننا ہی نہیں تھی، برداشت ہی نہیں کرنی۔ ایک دن میں نے گزشتہ کچھ آج سے کچھ چند عرصہ تھوڑا عرصہ پہلے یہاں شریعت کے ضمن میں اسی طرح کچھ چند گزارشات کی، تو بعد میں مجھے پتہ چلا باہر کو بندہ بیٹھا تھا، اس کا معدہ خراب ہونے لگا۔ میں نے کہا مجھے اس وقت بتاتے نا جب اس کا خراب ہو رہا تھا۔ تماشا بنا ہوا، آپ نے سمجھا نہیں ہے شریعت کو، شریعت کی حدود کو سمجھا نہیں ہے، شریعت کو نہیں دیکھ رہے۔ میں بولے نا سبحان اللہ، آپ کو ذہن میں آ رہی ہے میری بات؟ تو ہم نے شریعت کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں تو حالات یہ بن چکے ہیں آج اس معاشرے کے اندر، توجہ رکھنا، حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جی کوئی کسی بڑے کا سیاسی کا نام نہ لے، کیوں؟ وہ مقدس ہے، اس کے اوپر بات کرنا یہ مشکل ہے۔ بات دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہو، عمر پاک کا دور ہو، اور حضرت عمر کے دور میں آپ نے قمیص پہن لی، تو سامنے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عمر اس دن جو کپڑا تھا اس کپڑے سے تو قمیص بنتی نہیں تھی، تو یہ آپ نے قمیص کہاں سے لی ہے؟ بھائی بولتے نہیں ہو، ذرا اونچا بولو نا، ذرا اور اونچا بولو، یہ اس سے قمیص تو بنتی نہیں ہے، تو آپ نے یہ قمیص کہاں سے لی؟ امیر المومنین عمر بن خطاب نے بیٹے کو بلایا، بیٹا تم کھڑے ہو جاؤ، ذرا یہ بتاؤ کہ قمیص کیسے بنی ہے؟ تو بیٹے نے کہا اے ابا جان یہ وہ قمیص اس کپڑے سے نہیں بنتی تھی، میں نے اپنا کپڑا بھی آپ کو دیا ہے۔ ارے جو ایک قمیص نہ بن سکے اور کپڑا اضافی استعمال ہو جائے، اس امیر المومنین سے تو پوچھا جا سکتا ہے، تو جو پورا ملک اٹھا کر باہر لے جائے اسے نہیں پوچھ سکتے؟ ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ عجیب سے تماشے ہیں اور عجیب سا معاملہ ہے، اور عجیب سے دور میں ہم گزر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جناب والا کولو کے بیل کی طرح پھر رہے ہیں، بس احساس ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کی، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس ایک گلی پکی ہو جائے تو بس ہم پکے۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ ملک ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا صلہ ہمیں ملا ہے، ہماری ماں بہن، ہماری مائوں کی جناب والا پوری وجود کی قدر و قیمت کی بنا پہ ہمیں ملک ملا ہے۔ آج کیا سمجھتے ہو کہ جن کے بچے باہر بیٹھے ہوں وہ تمہارے خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ جن کے بچے کے سر کا درد ہو تو وہ باہر چلا جائے، کیا ان کو زیادہ تکلیف ہوگی ملک کی؟ یہ انہی لوگوں کا ملک ہے کہ جو یہاں بیٹھ کر اپنی زندگیاں جناب گزار رہے ہیں۔ ذرا میرے بھائیوں توجہ کرنا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ذرا آؤ میرے بھائیوں میری باتوں پہ غور کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانہ کے اندر ایک بندے نے اگر سوال کر لیا کہ حضور یہ قمیص کیسے بن گئی، تو جناب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جناب والا ہمت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس کو مطمئن کیا، جواب عطا فرمایا۔ تو آج جو بندہ آئے ملک لوٹ کر چلا جائے، پورا ملک ساسا لوٹ کے چلا جائے، آنے والا یہ پوچھ نہیں سکتا کہ آیا کہاں سے ہے، یہ جا کہاں نہ آئے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ چلو جی کوئی بات نہیں، ابھی یہ 5 سال کے بعد دھل کے سامنے آ گیا، اب یہ مدینہ سے ہو کے آیا ہے۔ تو غالب نے بڑی پتے کی بات کہی تھی، غالب کہتا ہے کہ غالب نے بڑے پتے کی بات کرتے ہوئے کیا بات کہی کہ کعبے کے سموں سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں ہے۔ اوے میرے بھائیوں غور کرنا، جو بندہ جناب والا
ظلم اور ستم اور جناب والا شریعت کے ساتھ بغاوت کر کے کعبہ کے در و دیوار سے لپٹ بھی جائے تو پاک ہو سکتا نہیں ہے۔ اور عرض کرنا چاہوں گا میرے نبی کی شریعت بڑی واضح ہے، بڑی کھلم اور حقیقت پہ مبنی ہے، ذرا غور کرنا میرے بھائی۔ شریعت مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ توجہ کرنا۔ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ جب تک اللہ معاف فرمائے گا تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو جس نے جناب والا میرا خون چوسا ہے، آپ لوگوں کا خون چوس کے کعبے چلا جائے، تو میں کہنا چاہوں گا کہ جتنے پھیرے بھی لگائے، لگانے سے کچھ ہو سکتا نہیں ہے جب تک یہ قوم معاف نہیں کرے گی۔ ہے توجہ کی کوئی نہیں؟ اور غور کرنا عزیزان ایمان، کتنوں کی عصمت دری کر دی گئی، کتنوں سے جناب والا حضرت عمر فاروق کا مبارک زمانہ کہ اگر نہر فرات کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا ہو رات کو سو جائے تو جناب عمر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا۔ تو جناب والا ذرا غور کرنا، دوسری سائڈ پہ توجہ کریں۔ آج جن کو ہم اسلامی جمہوریہ نظام کے اندر جن کو ہم الیکٹ کر کے یا سلیکٹ کر کے لاتے ہیں، ان کی حالات دیکھو، کہتے ہیں کہ وہ کھا کے سوئیں نا، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، صرف ہمیں ٹیکس دیتے نظر آئے۔ اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہوا خودکشیاں کرتے ہیں، ایسے نظام میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، جس معاشرے کے اندر کتوں کی تو قدر ہو سکتی ہے لیکن انسانوں کی قدر نہ ہو، تو جناب علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ذہن میں رکھیے گا۔ سیدنا حیدر کرار نے فرمایا لوگوں یہ نظام کفر کا چل تو سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام چل کے نظام چلایا نہیں سجایا سکتا۔ یعنی کفر کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ آپ کے مبارک دور کے اندر نا جب مال غنیمت آتا بیت المال کے اندر نا، حضرت علی المرتضیٰ کے مبارک دور کے اندر جب مال غنیمت آتا نا تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں چلو بھئی تمام غرباء کے اندر جتنے بھی ہیں ان کے اندر تقسیم کرو۔ میں بولتے نہیں ہوں نا، سب کے اندر کیا کرو؟ تقسیم کرو۔ پھر تقسیم کیا جاتا، پھر سوال ہوتا بھی ہاں جی یہاں کوئی چیز بچ گئی ہے کہ نہیں؟ حضور ابھی بچا ہے، فرمایا پھر دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا۔ یہ نہیں کہا جاتا تھا میرے گھر میں پہنچا دو، کیا کہا جاتا تھا کوئی دیکھو غریب رہ تو نہیں گیا۔ یہاں تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ جو 4 دن کسی بڑے کے ساتھ چلے نا اسی کی مال اور اسی کی جناب والا جائیداد کا حساب کوئی نہیں ہوتا۔ پوچھو بھئی کہاں سے آ گیا تو کہتے ہیں کما کے، میں نے کہا پہلے تو نہیں آیا تھا، یہ 4 دن میں یہ انقلاب کیسے آ گیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ اور بولتے نہیں ہو یار، غور کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دیکھو تو صحیح کوئی چیز بچ گئی ہے۔ حضور تھوڑا سا بچا ہے، فرمایا چلو غریبوں کو دیکھو مزید۔ حضور سب کو دے دیا، فرمایا کسی اور کو دیکھ لو، دائیں بائیں دیکھو، حضور سب کو۔ ختم ہو گیا؟ جی ختم ہو گیا۔ میں چلو اس کے اندر اب جھاڑو لگاؤ، یہ جو بیت المال ہے نا اس جگہ پہ کیا کرو؟ جھاڑو لگاؤ کہ کوئی سوئی بھی نیچے بچی ہوئی نہ رہے۔ یہ کس کا دور ہے جی؟ حضرت علی المرتضیٰ کا۔ جب شریعت ہے تو یہ کام ہوتا ہے، میں بولتے نہیں ہو یار۔ جب شریعت آئے گی تو یہ کام ہوگا، شریعت آئے گی تو یہ طریق ہوگا۔ پھر اپنے جناب بینک بیلنس نہیں ہوں گے، لوگ اچھالو گے، ملک امن کی زندگی گزارے گا۔ لوگ شریعت کے مطابق جب آئیں گے تو پھر سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اب غور کرنا، حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کے مبارک دور میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جھاڑو لگاؤ۔ حضور جھاڑو لگ گیا، اچھا، اور میں آپ پانی چھڑکو، کس جگہ پہ؟ جس جگہ پہ مال پڑا تھا کیا کرو؟ پانی چھڑکو۔ پانی چھڑک دیا گیا۔
فرمایا لاؤ مصلی، علی نماز پڑھے گا۔ ہائے ہائے ہائے، علی کیا کرے گا جی؟ نماز پڑھے گا، اس جگہ پہ نماز پڑھے گا۔ علی نماز پڑھ کے کرتے کیا تھے؟ یا اللہ جو تو نے میرے ذمہ امانت لگائی تھی وہ مولا میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ میں نے لوگوں تک پہنچا دی ہے، وہ میں نے لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ یہ ہے وہ علی۔ ہم علی کے نام لیوا ہونے کے بعد خود ایسے ماحول کو پسند کریں، پھر چوکوں پہ بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، چوراہوں پہ بیٹھ کے، دکانوں پہ بیٹھ کے، اخبار کے سامنے رکھ کر، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے یہ تبصرہ کرنا کہ یہ فلاں ظالم نے ایسا کر دیا۔ ارے تو یہ تو بتا تو نے کیا ہی کیا ہے؟ ذرا خود تو سوچتا نا اپنے سے۔ اچھا کہتے ہیں میرے ایک اٹھنے سے کیا ہوگا؟ تو ذرا اپنے حصے کا چراغ جلا تو صحیح، اپنے حصے کا چراغ تو جلا۔ جب تو اپنے حصے کا چراغ جلائے گا، ہر ایک بندہ اگر جلاتا جائے گا تو یہ پورا جہان اندھیروں سے نکل کے روشنیوں میں آ جائے گا۔ یہاں بھی ابھی اس گفتگو کے دوران ہو سکتا ہے کئیوں کو میری باتیں ناگوار گزر رہی ہوں گی، لیکن میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں سب ہمیشہ جب بات کرتا ہوں تو ممبر کے تقاضے کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں۔ میرے بھائی غور کرنا، یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ جو ہوتی ہے، ابھی جو کاکڑ صاحب نے کام کیا، جو کاکڑ صاحب ہیں ابھی کے، اس وقت کا یہ قانون کہ کوئی بندہ قائدیانیوں کے خلاف بول نہیں سکتا جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ فیس بک کی آئی ڈی ہو، قائدیانیوں کے خلاف فوراً کوئی پوسٹ کر دو، آئی ڈی بند، ویڈیو لگا دو، ویڈیو فوراً بند۔ میں نے کہا کیوں؟ نہیں، قائدیانیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ اب مجھے بتاؤ جو ختم نبوت کا باغی ہو اس کو کوئی سپورٹ کرے، پھر وہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا نام لے، اور پھر وہ اگر نیاز بھی پکا دے، 11ویں شریف، میلاد شریف، کچھ بھی کر دے، قبول ہوگا؟ کبھی سوچی گا تنہائی میں بیٹھ کے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی کسی ہاتھ میں ہاتھ دو، جب بھی کسی کو الیکٹ اور سلیکٹ کرنے کی کوشش کرو، جب کسی کے لیے انگوٹھا لگانے کی کوشش کرو، یا جب بھی کوئی تیرے دروازے پہ آئے تو اسے اتنا سا سوال ضرور کر لیا کرو، بتا تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے یہ سوال نہیں کیا، ہم نے یہی دیکھا ہے اور یہی پوچھا میری گلی بنا سے کہ نہیں، مجھے کچھ دو گے کہ نہیں، میرے ساتھ کچھ کرو گے کہ نہیں؟ ارے جب یہ قوم گلیوں کے بغیر تو گزارے کر سکتی ہے، یہ قوم پیدل چل کے تو گزارے کر سکتی ہے، کھنڈرات میں تو گزارے کر سکتی ہے، لیکن ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ اس قوم کے ساتھ جو ظلم ہے، جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، زندہ درگور ہو رہے ہیں بچے بچیاں، لوگ جناب والا گھروں سے دور جا رہے ہیں، اور کتنی زیادتیاں کر رہے ہیں، خودکشیاں روز آئے روز ہو رہی ہیں۔ یہ کیا اتنا سستا خون تھا ہمارے اکابر نے؟ کیا اس لیے یہ قربانیاں دی تھی کہ یہاں آ کر ہم بھی اسی طرح زندگیاں گزاریں گے؟ نہیں نہیں بابا، نہیں، ایسے نہیں تھا۔ تاریخ پاکستان کو اٹھا کے پڑھیے، تمہارے سامنے آئے گی یہ بات کہ لوگوں کے ساتھ جو اس وقت کے مسلمان تھے، جنہوں نے جنگ آزادی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی تھیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کتنی مشکلات کے ساتھ۔ کئی ایسے تھے کہ ان کا بیٹا یہاں، باپ ادھر، کسی کا باپ ادھر، بیٹا یہاں، ماں ادھر، بیٹا ادھر، بیٹا ادھر، ماں ادھر، رشتوں کے اندر تقسیم، سارے تقسیم ہو گئے، اور ماں بہنوں نے آزادی کے لیے جنگ جناب والا خودکشیاں کی، انہوں نے پانی کے اندر چھلانگیں لگائیں، عزتیں بچائی ہیں۔ آج اگر اسی ملک کو جتنی تگ و دو کے بعد، اتنی مشکلات کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی خونوں کے بعد اگر وہ حاصل ہو، اور آج اس معاشرے کے اندر، اسی ملک کے اندر حالت یہ ہو کہ بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو، بیٹے کی عزت محفوظ نہ ہو، باپ کی عزت محفوظ نہ ہو، ماں کی عزت محفوظ نہ ہو، تو یہ سے بہتر تھا کہ ہم وہیں پہ رہتے۔ کب ہم سمجھیں گے؟ ایک اٹھتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوال ہی نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں، ارے تو ہے کون جو کل یہ کر کے آیا تھا، آج پھر میرے دروازے پہ آ کر بیٹھ کیوں گیا ہے؟
اور یاد رکھو یہ آگ لگتا کہیں اور دیکھ کر یہ مت خیال کرو کہ ہم بچ جائیں گے. جو آگ کسی اور کے گھر میں لگی ہے ممکن ہے یہ کل میرے گھر میں بھی لگ سکتی ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہمارے خیر خواہ ہیں. میں نے کہا خیر خواہ ہوتے تو یہیں پہ مرتے، یہیں پہ گزارتے زندگیاں. یہ وہ کمینے ہیں جو یہاں سے اٹھاتے ہیں کھاتے باہر جا کے ہیں. جن کا کھانا پینا باہر ہو وہ تیرا میرا خیر خواہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ. کبھی ہم نے باکردار لوگوں کو، باصلاحیت لوگوں کو کبھی ہم نے سامنے لانے کی کوشش نہیں کی. کہنے لگے جی کیا کریں، شریف بندے کا تو یہاں کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کام نہیں ہے کہ شریف بندہ جب آئے گا تو ہمارے کچہریوں کے کام کون کرے گا، تھانوں کے کام کون کرے گا. تو میں کہا تو ہی بندے نے پتر مارنا ہے، تو یہ جو کام ہی نہ کر کے تنوع یہ حالت کی ضرورت آئے. کردار کو بناؤ، اپنی زندگیاں بدلنے کی کوشش کرو میرے بھائیو. آؤ ہم اعادہ کرتے ہیں جب بھی ہم، جس کا جو دل چاہے سپورٹ جس کو مرضی کرے، لیکن یہ یاد رکھنا قرآن کیا کہتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. جب بھی تمہارے ذمہ ہیں تمہیں حکم کیا جاتا ہے کہ جب تم امانت ادا کرنے لگو تو اس کو امانت دینا جو اس کا اہل ہو. دعا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وما علی البلاغ.